السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کاؤثر پاشا ولاگ اور میں ہوں کاؤثر پاشا۔ سب سے اہم پوائنٹ جو اگر آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے، تھمبنیل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 2011 کا کیس جو ہے وہ ایک بہت ہائی اسٹریم کیس بن گیا پاکستان کے اندر۔ وجہ کیا تھی، کس طریقے سے وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگی یا اپنے گھر سے اغوا ہوئی، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں ڈیفینیٹلی ایز اے فادر میں جب اس کیس کو دیکھتا ہوں، اس کیس کے جو ہے اثرات دیکھ رہا ہوں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمارے معاشرے پہ اس کے کیس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات ہونے والے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ایز اے مسلم کہ جب کوئی ایک لڑکی اس طریقے کا اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے تو وہ یا وہ اغوا ہو جاتی ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ وہ لڑکی جو ہے وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوتی۔ لیکن اس دعا زہرا کے کیس کو جو جس طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا رہا ہے اور بہت سارے سوالات چھوڑے جا رہے ہیں، یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو آبزرو کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کروڑوں روپے صرف اس کیس کے اوپر ویڈیوز بنا بنا کے کما لی ہیں۔ میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں بنا رہا کہ میں اس سے انکم ہوگی، میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے، مجھے کوئی اس سے انکم نہیں ہوگی، لیکن یہ جو ہے یہ میری فیلنگز ہیں، یہ میری اپنی فیلنگز ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 12 13 14 سال 15 سال کی اس ایج کی بچیاں، جس ایج کی عمر میں دعا زہرا جو ہے وہ موجود ہے اس وقت، تو اگر وہ بچیاں جب وہ اس کیس کو دیکھتی ہیں تو ان کو بھی یہ ہمت پیدا ہو جائے گی، ان بچیوں کے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی، وہ کسی طریقے سے ان چکروں میں انوالو ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اسٹارٹ کہانی کہاں سے ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، والد صاحب نے بھی اس کے یہی کہا، اور اس کیس کے اندر یہ کہ وہ پب جی کھیلتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سارے گیمز ہیں جس کے اندر بچے ایک دوسرے سے جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، گیم جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں، اس طرح بات چیت بنتے اور دوسرے ایشوز بن جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ بچی اغوا ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ بچی گھر سے بھاگی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایز اے فادر اس کیس کو جب دیکھتا ہوں تو میں جناب مہدی صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں یا میری فیملی میں کوئی بچی اس طریقے سے کسی بھی کیس میں انوالو ہو۔ میں اس کے فادر کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے، چاہے وہ جو بھی کنڈیشن ہو رہی ہے، وہ آگے جو بھی اس کے ساتھ کیس ہو رہا ہے، کیونکہ کیس جو ہے عدالت کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر کوئی کمنٹ ہم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ کیس اپنے طور پر بہت جو ہے وہ شکوک و شبہات لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ 2011 یہ کہتی ہے یا اسے یہ کہلوایا جا رہا ہے، اس کے الفاظ جو ہے اس کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ جب یہاں گھر سے نکلی ہے تو اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ خود کراچی سے لاہور گئی ہے ٹیکسی کے اندر۔ میرا گھنٹہ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے۔ ابے بھائی، ہماری جو معاشرے کے اندر ہم لڑکیاں دیکھتے ہیں، میں آبزرو کر رہا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میرا زیادہ تر رابطہ بچوں سے ہی ہوتا ہے، اس ایج گروپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو بہت ساری لڑکیاں تو اپنے گھروں سے اکیلی آتی ہی نہیں ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں وینس کی باری، وینس میں آتی ہیں، وینس میں جاتی ہیں۔ اور بہت ساری بچیاں جو اسکول مدرسے جاتی ہیں تو وہ خود اہل محلہ کے اندر قریب و جواب میں اکیلی جاتی ہیں، اپنے ماؤں کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک لڑکی اتنا بڑا اسٹیپ لے ہی نہیں سکتی کہ وہ یہاں سے لاہور تک اکیلی چلی جاتی ہے۔ چلو اکیلی چلی گئی، جس ٹیکسی میں بیٹھی، ہمارا معاشرہ تو چھوٹی سی بچی زینب تک کو نہیں چھوڑتا، تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کو کیسے چھوڑ دیا اس شخص نے جو اس کو اکیلا لے گیا؟ کیا فرشتہ تھا وہ؟ کیا اس کے دماغ میں کوئی خیال نہیں آیا ہوگا وہ بچی کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ یہیں سے اس کیس کو بگاڑ دیتا ہے کہ اس کو وہ لڑکی جو ہے وہ اکیلی یہاں سے لاہور گئی، اور اس کے پاس نہ موبائل تھا نہ پیسے تھے۔ میرے بھائی، کوئی فقیر آدمی بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی مانگ مانگ کے گزارا کرتا ہے، وہ مینیج کر لیتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ٹیکسی والا جو ہوتا ہے، اگر ایک ٹیکسی جو ڈرائیور ہوتا ہے، کیا ٹیکسی ڈرائیور کو آپ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کے بعد پیسے ہوتے ہیں جیب میں؟ ابے بھائی، یہاں سے اگر میں لانڈی سے جانا ہوں آپ کو لالو کو، تو اگر رکشے میں جا رہے ہو، رکشے والا بولتا ہے بھائی جان پیسے دے دو، مجھے پیٹرول ڈلوانا ہے، ٹیکسی والا ہی بولتا ہے پیسے دے دو، کیونکہ پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد 20-22 ہزار روپے کا پیٹرول کے پیسے تھے جو وہاں تک پہنچا اس نے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے، اور اس کا آنسر اگر آپ کو مل جاتا ہے تو کیس خود بخود سالو ہو جاتا ہے میرے مطابق۔ چلتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ اس طریقے کے کیس آتے رہیں گے اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی،
تو بہت ساری بچیاں پھر اس طرف راغب ہوں گی کہ کیونکہ اگر آپ اس کی ایج دیکھتے ہیں ہمارے قانون کے مطابق پنجاب کے اندر جو ہے وہ 16 سال اور سندھ کے اندر جو ہے 18 سال کی عمر میں ایک لڑکی جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے. وہ اہل تشیع کمیونٹی سے، اور اہل تشیع کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے کسی ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ان کا اپنی جگہ پہ کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے مذہب میں سسٹم کو لے کر جس طرح چلتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جس طرح بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی جس کا آپ نے شادی بھی کر دی اور اس کو پھر ایک ایسی خاتون جس کا خود کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا چینل، جس کو چینل چلا رہی ہے، اور وہ چینل کے اوپر وہ یہ کہتی ہے کہ میں ان سے مکمل رابطے میں تھی. اگر وہ ان سے رابطے میں تھی تو اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر اس نے اداروں کو کیوں نہیں بتایا تو پھر ادارے اس وقت کہاں تھے جب وہ یہ بار بار اپنی چینل کے اوپر رپورٹنگ کر رہی تھی کہ بھائی وہ اس وقت یہاں ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں. تو اس نے ان اداروں نے اس پہ کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ خاتون کو پہلا انٹرویو جب ان دونوں نے دیا تو اس کی والدہ نے، دعا زہرا کی والدہ نے بھی سوال بہت سارے اٹھا دیے. یقیناً وہ سوال بہت ویلڈ ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی کو اپنے اتنے موٹے کاؤچ کے اوپر، تکیے کے اوپر بٹھایا، اور وہ جو بڈھی آنٹی جو انٹرویو لے رہی تھی، ایک بڈھی سی خاتون 40 سال سے زیادہ کی عمر ان کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بتا رہی ہیں اس کو اپنے جیسا دکھانے کی کوشش کی. چلیں یہ سوالات الگ ہیں، لیکن اگر یہ انٹرویو دینا ہی تھا تو انٹرویو کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کے اندر وہ سوالات جو کہ پبلک پوچھ رہی تھی، تمام کے تمام لوگ جناب اس کے والد صاحب کے ساتھ سپورٹ میں تھے، وہی سوالات اٹھا کر اس نے اس کے جوابات اس کے لڑکی کے منہ میں ڈلوا دیے. اور وہ اشاروں سے کنایوں سے، اگر آپ اس کو دیکھیں، میں ویڈیو بناتا ہوں، مجھے پتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے، کہاں سے کلپ اٹھایا جاتا ہے، کہاں سے کلپ لگایا جاتا ہے، اور وہ بالکل ایک ایڈیٹڈ ویڈیو ہے اور پلانٹڈ ویڈیو ہے جس کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے اوپر میرا دل تو نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بناتا، کیونکہ میرا چینل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ میری فیلنگز ہیں کہ دس از ریئلی 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 ڈینجرس کیس. اس کیس کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے منطقی اندام تک پہنچنا چاہیے، اور یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بیج بو دیا گیا ہے جو کہ آگے آنے والی نسل کے لیے بہت خطرناک ہوگا. تو آپ کے اس کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں مجھے نہیں پتا، آپ اس کیس کو کیسے سوچتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن آئی اسٹینڈ ود دا پیرنٹس آف دعا زہرا، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں اور مجھے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے بچوں کی تربیت کے اندر یہ بچے یہ چیزیں نہ سیکھیں جس کی وجہ سے مجھے سارے بازار اس طریقے سے رسوا ہونا پڑے. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. ٹل دین ہیو اے نائس ٹائم، ٹیک کیئر آف یور سیلف، کیپ اسمائلنگ. ایسا لبستہ، چاؤ.